فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ جو شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت سے احتیاط کرو، اور فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیوں کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی حدیث مبارکہ بیان کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آیا کہ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یعنی کہ یہ بات جو ہے یہ آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلیں، یہ جملہ جو ہے یہ آپ کی مبارک زبان سے ادا ہوا ہے۔ اگر ہوا ہے تو اس کو لوگوں تک بیان کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ہوا تو اس سے جو ہے وہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیوں کہ جھوٹ کی نسبت جو ہے وہ جو بندہ اللہ کے محبوب کی طرف کرے گا تو پھر وہ یہ سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آئیے آگے والی حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ علم کا لکھنا یہ کیسا ہے؟ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ فرمایا نہیں، سوائے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے، یا وہ بصیرت جو مرد مسلمان کو عطا کی گئی ہے، یا جو اس صحیفے میں ہے۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں، میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ فرمایا دیت، قیدی کی رہائی، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے، یعنی کہ اس صحیفے میں یہ احکام وغیرہ لکھے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ وہ بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قبیلہ خزاعہ والوں نے فتح مکہ کے سال بنی لیث کا ایک آدمی اپنے مقتول جسے بنی لیث نے قتل کر دیا تھا اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا۔ قاتل کا نام خراش بن امیہ خزاعی، اور جاہلیت کے زمانے میں مقتول کا نام احمر ہے۔ اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ آپ نے سواری پر سوار ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ سے قتل یا فیل کو روک دیا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ سماعت فرما لیں۔ محمد یعنی ابو عبداللہ بن اسماعیل بخاری، جنہوں نے یہ بخاری شریف کی کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں روایت نے اس کو شک پر مقرر رکھا ہے، یعنی کہ جس نے یہ حدیث بیان کی ہے اس نے شک پر مقرر رکھا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قتل فرمایا یا اصحاب فیل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور اسی طرح امام بخاری کے شیخ حافظ ابو نعیم نے بھی روایت کے شک کی بنا پر قتل یا فیل کو مقرر رکھا، اور حافظ ابو نعیم کے علاوہ دوسرے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل ہی فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو غالب فرما دیا۔ خبردار یاد رکھو، مکہ مکرمہ میں پہلے کسی پر حلال نہیں، اور نہ ہی میرے بعد کسی پر حلال ہوگا، کیا قتال حلال ہوگا، یعنی میرے لیے قلیل وقت کے لیے حلال ہوا اور وہ اب حرام ہے، یعنی کہ میرے لیے اگر یہ حلال تھا قتال تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بھی قلیل وقت کے لیے حلال کیا، لیکن اب میرے بعد وہ بھی حرام ہے۔ نہ اس کا کانٹا توڑا جائے، کس کا؟ مکہ مکرمہ کا۔ نہ اس کا کانٹا توڑا جائے اور نہ اس کے درخت کو کاٹا جائے، اور نہ ہی اس کی گری ہوئی چیز کو اٹھائے مگر یہ کہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یعنی کہ اگر کوئی گری چیز دیکھ لے تو اب پہلی بات ہے کہ اس کو اٹھائے ہی نہ، اور اگر اس نے اٹھایا ہے تو پھر اس کے مالک تک اس کو پہنچائے۔ اور جو شخص قتل کیا گیا تو اس کے وارث کو دو چیزوں میں بہتر چیز کا اختیار ہے، یا دیت یا مقتول کا قصاص۔ اچانک ایک شخص ابو شاہ یمنی آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو فلاں ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ قریش میں سے ایک مرد جس کا نام عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا، نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں گھاس کانٹے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے اپنے گھروں اور قبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں گھاس کی اجازت ہے۔ آپ نے اس جملے کو 2 دفعہ دہرایا۔ اس حدیث مبارکہ میں کہ علم کے لکھے جانے پر جو ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھ دو، یعنی کہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مکہ مکرمہ میں قتال جو ہے یہ حرام ہے، اور فرمایا کہ مجھ پر حلال ہوا تھا لیکن وہ بھی کچھ دیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلی حدیث مبارکہ بیان کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع آفتاب سے عصر تک جو ہے نا وہ مجھ پر مکہ میں قتال جو ہے اس کو حلال کیا گیا، وہ بھی مجھ پر۔ تو فرمایا کہ اب میرے بعد جو ہے وہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ مکہ میں قتال کرے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ حرام ہے، پہلے بھی حرام تھا اور میرے بعد بھی حرام ہے، سوائے اس وقت کے، ٹھیک ہے، کہ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو عطا فرمایا تھا، اس کے علاوہ جو ہے اب میرے سے پہلے بھی حرام تھا اور میرے بعد بھی یہ حرام ہی رہے گا۔ کیوں؟ کہ مکہ مکرمہ کی یہ حرمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا، تو وہ جو شخص تھا ابو شاہ، اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے یہ بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے آپ ہمیں اس کو لکھ دیجئے۔ تو آپ نے لکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی دین کی بات جو ہے، جو یہ سمجھے شخص کہ یہ مجھے یاد نہیں رہے گی تو اپنی یاد دہانی کے لیے اس کو لکھ لینا، یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت جو ہے وہ مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں گھاس کاٹنے کی اجازت عطا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھاس کے کاٹنے کی تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ گھاس کاٹ سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جس سے کسی کی جان چلی جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے